السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ آج کا موضوع ہے معدے کے امراض اور ان کی احتیاطی تدابیر۔ موٹا آٹا کولیسٹرول کنٹرول کرتا ہے۔ موٹا آٹا۔ حضرت سہیل بن سعد سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفید معدے کی روٹی بھی کھائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھالنیاں نہ تھیں۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ ان کے زمانے میں آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی گوند لیتے تھے۔ جو آج کی سائنسی خوراک پر بہت زور دے رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہماری دعائیں اس وقت ناکارہ ہو جاتی ہیں جب ہمارے مریض ناقص غذا کھا کر جسم کو تندرست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غذا میں سب سے پہلا مسئلہ آٹے کا ہے، کیونکہ بازاری آٹا بالکل میدے کی طرح ہے، اور جو لوگ گھر کا آٹا پسواتے ہیں تو وہ بھی بالکل باریک ہی پسواتے ہیں۔ جسم میں چوکر بڑا یا چھان بالکل نہیں ہوتا۔ آٹے میں سے طاقتور چیزیں چھان لی جاتی ہیں۔ کولیسٹرول پر کنٹرول۔ کارڈیالوجسٹ دل کے مریض کو خاص ہدایت ہوتی ہے کہ وہ ایسے آٹے کی روٹی کھائے جو موٹے اور چھان دار آٹے سے تیار ہو کر، کیونکہ چھان خون میں کولیسٹرول کے بڑھنے کو روکتا ہے۔ اس سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ چھان میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو دل کی نالیاں چھان کے بکثرت استعمال سے زیادہ خون لینے کی استعداد حاصل کر لیتی ہے۔ دائمی قبض سے بچاؤ۔ چھان اور موٹے آٹے کی وجہ سے زمانہ جدید کا ہر شخص خرابی معدے کا مریض ہے۔ گیس، تبخیر، اپارہ، دائمی قبض، عجابت کا غیر تسلی بخش آٹا، یہ تمام امراض دراصل ہماری غذا سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ آٹا ہے، کیونکہ موٹا آٹا اور چھان آنتوں کی حرکت کو جسمانی ضرورت کے مطابق بڑھا دیتا ہے، جس سے آنتوں کی خشکی اور ان کی حرکات کی کمی ختم ہو کر دائمی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ دائمی دمہ کے مریضوں کو جب چھان والا آٹا کی روٹی دی گئی تو حیرت انگیز طریقے سے صحت کی طرف مائل ہوئے۔ اگر موٹے آٹے کا چوکر ابال کر اس کا جوشاندہ چائے اور قہوہ بنا کر دیا جائے تو یہ کھانسی، دائمی نزلہ، زکام، دمہ اور معدے کی تبخیر اور گیس کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کیا کریں، مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔